وہ جا رہا ہے، اس کو دے دو جا کے، آگے جاؤ گے تو نظر آ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، ہم نے اس کا نام قصوہ نور رکھا ہے۔ بہرحال قصوہ نور نام رکھنا کوئی درست نہیں ہے۔ اگر یہ نام ہوتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں کے نام ہوتے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض ہو گیا ہے، دنیاوی معاملات پر چھوٹے بھائی کا قصور بھی نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ میاں بیوی جب ملنا چاہتے ہیں تو جماع سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے جو دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، ہاں مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، بیچارے کو نہیں پتہ۔ کہتے ہیں جی کہ نماز تراویح، ہاں ہر 2 رکعت کے بعد، نہیں نیت تو ہو گئی کہ تراویح ہے، لیکن ہر 2 رکعت کی نیت تو الگ ہوگی نہیں۔ مقتدی جو ہے وہ امام کی نیت کرے گا، نیت ہوگی تو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ طارق محمود صاحب چغتائی کے مرید کی والدہ فوت ہو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نماز میں گھر یا والدین کا خیال آ جائے، نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن بہرحال کوشش کرے کہ خیالات نہ آئیں۔ قبر کی زندگی کیا ہے، جب مر جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مرنا تو سب نے ہے نا۔ تو جب قبر میں جاؤ گے ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، لوگوں کو بھی بتا دینا۔ اللہ عالم، مومن ہے تو جنت میں ہوگا، کافر ہے تو جہنم میں ہوگا۔ مرنے کے بعد روحیں واپس گھر آتی ہیں، گھر تو نہیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے جسد میں آتی ہیں۔ اگر انسان حالت جنابت میں مر جائے تو اس کو غسل، ہاں غسل دیں گے، نیت کر دیں گے اس کی جنابت والی بھی اور موت والی بھی، وہی ایک غسل کافی ہو جائے۔ ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا، اس کے بھائی انکار کریں، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرو، خیر ہو تو اللہ آسان کرے، شر ہو تو اللہ دفع کرے۔ نفل نماز کے سجدوں میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، کسی بھی نماز میں وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کیا کریں، زمزم پی کے بھی دعا کیا کریں، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی ہو یا متین ہو یا قوی ہو یا متین 11 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد ناخن کاٹ لیے، قمیض بھی پہن لی، اگر حلق نہیں کروایا تھا اور کاٹ لیے، دم پڑ گئے۔ میں جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، بہرحال استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفار پڑھنے سے اللہ رزق و مال میں برکت دیتے ہیں۔ میرے بچے بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا، پھر مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا، 2 عمرے ہو گئے۔ پاکستان جاتے ہوئے بھی عمرہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر تھیلے کے اندر جوتے ہیں وہ لٹکا کے آدمی رکھتے ہیں طواف میں، کوئی حرج نہیں۔
دم پڑنے پر نقد رقم جو ہے، یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جمعیہ خیریہ، ان کو دیں، بتائیں کہ یہ دم کے پیسے ہیں، وہ دم کر دیں۔ اگر حضور کے نام پہ قربانی کریں جائز ہے، آپ کے لیے ہدیہ عمرہ کریں وہ بھی جائز ہے۔ ایثار ثواب کا معنی یہی ہے کہ آپ جو خیرات کرتے ہیں یا جو نماز، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ باقی یہ جو طریقے بنے ہوئے ہیں، ختم، صغیر، کبیر، یہ سب بدعت ہیں۔ اسی طرح 11ویں شریف بھی بدعت ہے۔ بدعت بھی کبھی شریف ہوتی ہے بلا؟ شریف تو سنت ہوتی ہے، بدعت تو کبھی شریف نہیں ہوتی۔ میں 24 رمضان کو آیا پاکستان سے، میں نے فطرانہ وہیں ادا کر دیا تھا۔ اگر عید سے پہلے 3-4 دن پہلے ادا کیا وہ ادا نہیں ہوتا، عید سے 1 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے۔ اب پتہ کر لیں انہوں نے کب دیا ہے، وقت پہ دیا ہے تو ادا ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں جو تیجے اور 10ویں اور 40ویں یہ سب بدعت ہیں، ان کا کرنا بھی گناہ ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، ان میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آپ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک سنت زندہ کر لو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک سے بڑی آسان بھی ہے، لیکن اللہ کرے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دے۔ یہ غلط ہے، امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا۔ حکم یہ ہے کہ جب امام تکبیر، اب دیکھو نا اللہ اکبر، اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو، اس کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے۔ تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام مکمل ہو گیا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم آپ بعد میں سلام پھیریں، تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں، ابھی اس نے گردن ہی نہیں موڑی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو نماز برباد ہو گئی، حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے۔ تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کرو، اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ تو انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور 100 شہید کا اجر مل جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بالکل آسان، وہ بھی یاد کر لیں، ہمارے لوگ کیا نا جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فوراً کہتے تھے آمین، یہ ناجائز ہے۔ آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں، جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین، اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو، ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں۔ تو بہرحال اگر اللہ توفیق دے، مشکل بھی نہیں ہے، جلدی نہ کرے، بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو۔ طواف کے دوران افضل وہ ہے جو میرے آقا نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ بعض روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب سے افضل۔
ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میرے آقا کی امت پہ شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے ایسے کلمے پڑھے ہیں جو ہر بندہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کون سا مشکل ہے؟ اگر حضور کوئی مشکل دعائیں پڑھتے تو آپ کیا کرتے؟ پھر آپ تو سنت سے محروم ہو جاتے۔ اگر حضور پاک چاہتے تو ایک طباع میں قرآن ختم فرما لیتے، پھر آپ کیا کرتے؟ یہ سرکار دو عالم کی رحمت ہے، شفقت ہے امت پر کہ ایسے کلمات بتلا دیے کہ جاہل سے جاہل بندہ جو ہے وہ بھی پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر بندہ پڑھ لے۔ ایک دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ طواف جو ہے یہ 7 چکروں کا نام ہے، کہ حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود پہ آ کے پھر استلام کرے 1 چکر، اسی طرح 7 چکر کرے، تو طواف چکروں کا نام ہے، طواف دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے نیت کی ہے اور 7 چکر لگا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، طواف ہو گیا، کیونکہ طواف دعاؤں کا تو نام ہی نہیں ہے۔ یہ تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اس لیے لکھی ہیں کہ لوگ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ دعا مانگتے رہیں، کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یا دوسرے چکر کی دعا ہے، تیسرے چکر کی دعا۔ ویسے اللہ کی رحمت ہے، پڑھنے والے اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ بھی نہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں جس میں دل لگے۔ آپ ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ کا دل لگتا ہے درود میں، آپ درود پڑھا کریں۔ آپ کا دل لگتا ہے کلمہ شریف میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھا کریں۔ آپ کا دل لگتا ہے تسبیح میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی جو کلمہ آپ کو صحیح آتا بھی ہو اور دل بھی لگتا ہو وہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عید کا فطرانہ حرم پاک میں پاکستان کے حساب سے ادا کیا، روٹی تو یہاں کے حساب سے کھاتے ہو، فطرانہ پاکستان کے حساب سے، تاکہ پیسے تھوڑے دینے پڑے، بالکل ادا نہیں ہوا۔ یعنی ہوٹل میں جو روٹی کھاتے ہو ان کو بھی پاکستان کے حساب سے ضرب دے کے 15 کے بجے 3 ریال دے دیتے ہو۔ پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے مسئلے سن کر۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بری طرح مارتا ہے، بہرحال مارنا گناہ ہے، اس کو نہیں مار سکتا، الا وہ نافرمانی کرے، پھر بھی اتنا مار سکتا ہے کہ اس پر نشان نہ پڑے اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ یہ تو بھائی اللہ پاک رحمت کرے، آج کل کے حالات ایسے ہیں جو زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس، ان کو بیویاں چپل مارتی ہیں، اور جو جاہل ہیں وہ بیویوں کو مارتے ہیں دونوں گناہ گار، دونوں غلط۔ بیوی ہے، حضور نے فرمایا اوان تمہارے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو قیدی بنایا ہے، اس سے رحم کرو، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، نہ کہ اس کے ساتھ تلخی کرو۔ ایک آدمی عورت نے خواب میں بلی دیکھے تو بلی ہی دیکھے گی، بلا تھوڑا دیکھے گی، کچھ نہیں ہوتا بلی دیکھنے سے۔ عورتیں اپنے ایام میں حیض میں حرم نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہیں۔ میں مکے میں آیا ہوں 13ویں روزے پر، لیکن فطرانہ نہیں دیا تو گناہ ہے نہیں دیا، اب تو وقت گزر گیا فطرانے کا۔ تقدیر یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ نے لکھا۔ عمرہ کر کے اگر ہم ثواب دینا چاہیں اپنے والد والدہ کو، ایک کے لیے ایک عمرہ کریں،
رمضان کے بعد عمرے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بھائی میرا بات سنیں، آپ نے نانی کا دودھ پیا ہے، آپ کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا پھپھو کیا ہوتی ہے، ہاں جی مجھے نہیں پتا، بوا کا بھی مجھے نہیں پتا، تو میں پھپھو، ہاں جی والد کی بہن، والد کی بہن، تو دودھ تو تم نے پیا نانی کا، تو ٹھیک ہے، پھر والد کی بہن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، انشاءاللہ قبر میں دیں گے، فکر نہ کریں، جتنا کھایا ہے نا یہ زمین ان کے اوپر رکھی جائے گی قیامت میں، سوچ لو، اگر بوجھ اٹھا سکتے ہو تو کھا جاؤ، ورنہ زندگی میں دے دو، بہتر ہے۔ سر پہ جو لوگ سے ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، پورے سر منڈوائیں، اگر حلق کرانے کے بعد احرام نہیں کھولا، دوسرا طواف، احرام تو خود بخود کھل گیا، اللہ کے بندے کیا دماغ تمہارا خراب ہے؟ احرام چادروں کا نام ہے، حلق کرایا کھل گیا، اب چاہے ساری زندگی جوگی کی طرح چادریں پہنے رہو، باقی طواف کر سکتے ہیں۔ میں نے فیملی کے ساتھ مدینے جانا ہے، شوال کا چاند مکے میں دیکھا ہے، بہرحال عمرہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن حج میں بکری دینی پڑے گی۔ علم حاصل کر رہا ہوں، حافظہ کمزور ہے، بار میں نے بتایا ہے نا، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر فطرانہ پاکستان میں ادا کیا ہے تو ہو گیا۔ سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں جب کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ سوال نہیں کر سکتے، سوال اللہ سے کریں گے۔ نبی پاک کی زیارت ہو جائے، درود شریف زیادہ پڑھیں اور سنت پہ چلیں اور بدعت سے بچیں اور حرام کھانے سے بچیں، ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا شکر کیسے کریں؟ اس کے احکام کی تعمیل کر کے، اور نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ شکر ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا، جیرانہ سے مرضی ہے احرام باندھو، مرضی ہے نہ باندھو، یہ نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے بھی باندھو وہی احرام آج جیرانہ سے بھی باندھو، یہ تو نہیں ہے۔ میرے شوہر کا انتقال 18 رمضان کو ہو گیا ہے، میں نے میرے بھائی کے ساتھ حج کا فارم بھرا تھا، میرا نمبر بھی حج کے لیے لگ گیا ہے، حج کی فلائٹ ہے، عدت پوری ہونے کے لیے 2 مہینے بعد، عدت کے بغیر آپ پوری کیے حج پہ نہیں آ سکتے، پہلے عدت پوری کریں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، اگر صفا مروہ میں وضو کی ضرورت پڑ جائے چلا جائے، وضو کر کے آگے پھر شروع کر دے۔ اگر ہم پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے بغیر جوتے کے، نیا جوتا لے لیں، وہ پہن کے طواف کیا کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو مکے کے مقیم ہیں اگر چھٹی جاتے ہیں واپسی پہ احرام ضرور باندھیں۔ فیملی ملتان سے جدے آئی، احرام نہیں باندھا، جدے سے مدینے گئی، مدینے سے بھی بغیر احرام کے آئی، لازمی دم پڑ گئی سب پہ، ایک ایک پہ۔ ہمارے ایک بھائی گل اصغر فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے، 50 لاکھ کھاد لے کر ادھار پہ 1 لاکھ کا 3000 منافع پر مہینے دینا ہے، فی بوری، ہاں ایک ہے نقد ریٹ 500، ادھار 600، ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے تو یہ نفع دیتے رہو۔ اگر کھانسی سے
پیشاب نکل جائے اور کپڑوں کو لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا، وہ کپڑے بھی دھونا پڑے گا، اس لیے وہ انڈر ویئر رکھیں اگر ایسی تکلیف ہے۔ اور سب سے بہتر علاج یہ ہے اپنے عقل نہ لڑاؤ، بلکہ ساتھ کسی ہسپتال میں چلے جاؤ، ان کو جا کے بتلاؤ، وہ جو دوا دیں استعمال کرو۔ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک آدمی زندہ ہو تو کہہ سکتے ہو کہ دعا کریں۔ بہرحال جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سلام کریں، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام پہنچا دیتے ہیں۔ شہید بھی اسی قبر میں زندہ ہے اور نبی بھی اسی قبر میں زندہ ہے۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد عمرہ عطر لگ گیا، اگر دھو ڈالا صاف کر دیا کوئی نہیں، اگر تھوڑی جگہ پہ لگا صدقہ کرو، پورے بدن پہ لگا اس پہ تو پھر دم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جل ثناؤ کا جنازے میں نہ پڑھتے، نہ پڑھا کریں۔ اگر اللہ کی تمجید، اللہ کی عظمت بیان کرنے میں ان کو تکلیف ہے تو نہ کہ وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے جنازے میں سبحان اللہ، وہ تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر بال سخت ہیں تو خوشبو والا صابن نہ لگائیں، سادہ صابن لگا کے حل کرائیں۔ اگر دو آدمی نے عمرے کیا ہے، دونوں نے طواف صفا کر لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کی زیادہ فضیلت ہے حنفی مسلک میں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے زیادہ فضیلت۔ آپ عمرے کریں، مسئلوں میں نہ پڑیں، مسئلے علماء کا کام ہے۔ عورت بغیر محرم کے نہیں آ سکتی، 40 سال کی بھی نہیں آ سکتی۔ لوگ حج کے دوران میں فلمیں بناتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی طواف کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ پولیو کے قطرے بطور دوا کے استعمال کرنا جائز ہے، بطور دوا تو ہر چیز جائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا، غسل خانے میں جا کے غلطی سے احرام کھول کے بعد میں حل کیا، آخر حمام جائے گا، چادر کھولے گا تو حمام میں بیٹھے گا، چادر میں تو پیشاب پخانہ نہیں کرے گا، کوئی حرج نہیں جناب۔ تصویریں بنانا ناجائز ہے۔ میرے بچے ہیں، نافرمان ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ملنے بھی نہیں آتے۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ ایک تسبیح پڑھ کے روز دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے، ان کو نافرمانی سے بچائے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کو قرضہ دینا تھا، میں نے ضمانت دی تھی، آپ کو ادا کرنا چاہیے، یا اس کی کوئی جائیداد ہے تو اس سے ادا کریں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے۔ کہتے جی مولانا علی شیر حیدری صاحب جو ہیں، بعض کہتے ہیں ولی اللہ تھے، بالکل عالم تھے اللہ کے اور حق کے لیے ساری زندگی جہاد کرتے رہے، ولی اللہ کیوں نہیں تھے؟ ولی اللہ تو ہر مسلمان ولی اللہ ہوتا ہے۔
جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کافر ولی اللہ نہیں ہوتا، وہ تو عالم تھے. 70,000 کلمہ پڑھنے کی بالکل پڑھیں، مجھے کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا. کہتے ہیں مغفرت ہو جاتی ہے، بہرحال کلمہ پڑھنا منع نہیں ہے نا. حضور پاک بال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے، حضور کے بال جب گرتے نہیں تھے تو کسی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کسی حکیم سے جا کے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی ہارمون کی گڑبڑ سے بال گرتے ہیں. جو آدمی اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. انڈیا سے آئی ہوں، آنے سے پہلے حیض آ گیا، نیت کر کے آرام باندھ دیا. مکے میں حیض کے ہم پورے کیے، مسجد ٹھیک کیا آپ، لیکن مسجد عائشہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نیت تو کر کے آئی تھی. اگر عورت حالت احرام میں مکمل نقاب کرے، کپڑا چہرے کے ساتھ لگا رہے، بالکل دم واجب ہے. جو آدمی مدینہ رمضان میں یہاں آ گئے ہیں وہ حج افراد کریں گے. آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا. طائف کی طرف سے بالکل میقات ہے. کہتے ہیں آپ کمزور لگ رہے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، طاقت دے دے. علاج تو آپ کے پاس ہے نا، دعا. طواف کے دوران خانے کعبے کی دیوار کو چوم لیا، ہاتھ لگایا، منہ ہاتھ خوشبودار ہو گئے. اگر پورے منہ پہ ہاتھوں پہ خوشبو لگ گئی تو دم پڑ گئے. ویسے آپ کو چومنا بھی نہیں چاہیے تھا نا. آپ کی زیارت کی خواہش ہی پوری ہو گئی، الحمدللہ. پالتو کتوں نے کسی کے گدھے کو مار ڈالا ہے، بالکل اس کے گدھے کے مالک کو قیمت ادا کرو. تم نے اسی لیے کتے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے غریبوں کے گدھے مار ڈالیں. نفلی عمرے میں بھی صفا مروا دوڑنا ہر عمرے میں لازم ہے، نفلی ہو یا واجب ہو. عورت محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. احرام کی حالت میں طواف سے پہلے استنجا کرنا پڑا، ہاتھ صابن سے دھو دیے. دم نہیں آتا، 2-4 ریال خیرات کر دو. ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب پڑھیں گے. اگر آپ نے 14 چکر لگائے وہ 2 طواف نہیں ہوں گے. طواف ختم کر کے دوسرے طواف کے لیے دوبارہ نیت کرو. یہ تھوڑا ہے کہ ایسے 21 چکر لگاؤ تو 3 ہو جائیں گے. مسجد عائشہ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے عمرہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا ہوتا ہے، ان کی مرضی ہے، بہرحال سب کا ہو جاتا ہے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا ہے. کوشش کے باوجود رونا نہیں آتا، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے. جب دلوں پہ زنگ لگ جائے تو پھر رونا نہیں آتا. علاج یہ ہے کہ استغفار پڑھو اور درود شریف پڑھو. تراویح کی رکعتوں میں ایک سورت اخلاص کے علاوہ جو بھی صورتیں پڑھیں سب جائز ہے. گھر سے نکلنے کے بعد 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر مسافر بنتا ہے. حاملہ عورت جو ہے جب ولادت ہو جائے کتنے دن کے بعد پاک، جس دن خون بند ہو جائے پاک ہو جائے گی. چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 4 دن کے بعد بند. وہ تو 40 دن کا ہے کہ اگر خون بند نہ ہو تو 40 دن انتظار کریں گے. خون بند ہو جائے پاک ہو گئی. حیض کے دنوں میں بیت الخلاء میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، ویسے بھی سر ڈھانپنا ضروری ہے.
تراویح سے طواف جو ہے یہاں پر افضل ہے، لیکن طواف ایک نفلی عبادت ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح بھی پڑھیں اور طواف بھی کریں۔ زوال کا وقت یہاں جو ہے نا 12:10 سے شروع ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے خون نکل کے اس جگہ سے آگے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونا اگر عورت کے پہننے کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ پڑھو 3 دفعہ، بس یہی طریقہ ہے، رات کو کرو دن کو کرو سب جائز ہے۔ مرد ڈاکٹر سے عورت کا الٹرا ساؤنڈ کرانا اگر عورت نہ ملے اور مجبوری ہو تو جائز ہے۔ افطار کے وقت کھجور کے 1 دانہ کھائے یا 3 کھائے۔ شفائے عجوہ پیسٹ کس طرح بنتا ہے کسی حکیم سے پوچھیں۔ لیکوریا کا کوئی علاج ہے وہ بھی کسی حکیم سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ آج کل سینکڑوں علاج آ گئے ہیں، کوئی علاج صفا مروہ میں جو سبز اس جگہ پر اماں اسماعیل ذرا تیز چلی تھی، دوڑنے کا حکم تو اب بھی نہیں ہے، تیز چلنے کا حکم ہے، وہ بھی مردوں کو عورتوں کو نہیں۔ مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ وتر کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، ہاں جی بالکل، دوسری 2 رکعت تشہد پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تہجد میں سورۃ اخلاص کے بجائے کوئی اور جو مرضی آئے پڑھیں قرآن شریف۔ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 پڑھیں تو افضل ہے۔ حضرت علی کون سے رمضان کو فوت ہوئے تھے؟ حضرت علی کی تاریخ وفات نکال کے دیکھ لیں۔ شب قدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صبح کو جب سورج نکلے تو بے نور ہوتا ہے۔ ہر دفعہ ایک رات میں نہیں ہوتی، کبھی 23 کو، کبھی 21 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو۔ بہرحال اگر آپ کو ہوا کی گیس کی بیماری ہے، روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے عصر کو جو وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، طواف کرتی رہیں، نفل پڑھتی ہے، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ یہ نہیں روک کے دم طواف کرنا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی؟ ان کے والد کا حکم تھا۔ روزہ نہیں رکھا تو بدلے میں روزہ رکھے، اگر بالکل معذور ہے نہیں رکھ سکتا 1 آدمی کا کھانا کھلائے۔ فطرانہ یہاں پر تقریباً 15 ریال تھا فی آدمی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا۔ کہتے جی 11ویں ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے، کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ نبو پاک نے نہیں فرمائی، حضور نے 11ویں کی ہے۔ یہ تو تمہارے پیر صاحب بھی پتہ نہیں کب پیدا ہوئے۔ بدعت وہی تو ہوتی ہے نا جو حضور نے نہ فرمایا ہو۔ بکریاں پالنا بڑی اچھی بات ہے، برکت والا مال ہے۔ صلح حدیبیہ کا اور صلح ہو گئی کافروں کے ساتھ، بس جو کپڑا ہے سے بھر جائے اس کو دھونا صحیح ہے، ہاتھ بالکل صحیح ہے، جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دھو کے پاک کر لو پھر استعمال کرو۔ میری اولاد نہیں ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اللہ الصمد بالکل اس میں اعظم ہے، پڑھ کے دعا مانگتی رہے۔ اگر صبح کی نماز پڑھ کے مسجد عائشہ گیا، چونکہ وقت مقروء تھا، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، نیت کر کے آ گیا، بالکل ٹھیک کیا۔ بہرحال پہلے ہفتے میں فطرانہ ادا نہیں ہوتا، فطرانہ عید کے دن ادا ہوتا ہے۔ ہم 28 روزے کو سعودی آئے ہیں، فطرانہ پاکستان میں دے، ایک تو آپ روزہ دوبارہ رکھیں چونکہ یہاں 29 ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے وقت پہ فطرانہ دیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ادا نہیں ہوا۔
حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ میرے کندھوں کے درمیان میں وزن ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے پردے میں چہرے کا پردہ ضروری ہے، نہیں پاؤں کا ہونا چاہیے، چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ پاؤں پہ رکھے۔ اللہ کے بندے فتنہ چہرے میں ہے، پھر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا اور کس کا پردہ ہوگا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن کا حکم ہے کہ چہرے کے آگے کپڑا کھینچ کے رکھیں۔ میں نے مسجد نبوی اعتکاف کیا، فطرانہ میرے والد پاکستان میں داخل کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں بے اولاد ہوں، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ 19 روزے پاکستان رکھے، باقی رمضان مکے گزارا، ایک روزہ کم رکھا گیا، بالکل رکھنا پڑے گا۔ نماز کے دوران خانہ کعبہ نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ مکے میں رہ جاؤں، دعا کرو اللہ سے۔ ہم جب ثواب بھیجتے ہیں مردے کو پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ بھائی بہن اگر زندہ ہیں، تندرست ہیں، تو پھر ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر عمرے کی نیت کے بعد چہرے سے پسینہ کپڑے سے صاف کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں، روز مدینہ شریف جاتے ہیں یا ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ حالت احرام میں چہرے کے آگے کپڑا لٹکایا، وہ چہرے کو لگتا رہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، تو کیا ہم پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا تو صرف باتیں کیوں کرو، عمل کرو۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہی بوڑھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سر یا داڑھی کے بالوں کو مہندی لگا سکتے ہیں، کالا نہ لگائیں اور کوئی رنگ لگائیں۔ شوال میں عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ دن جاپان سے شروع ہوتا ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا، کسی فلسفی سے یا ماہر فلکیات سے پوچھیں۔ حج افراد تو کوئی نہیں ہوتا، افراد مانا صرف حج۔ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے ساتھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، حج نہیں ادا ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ حاجیوں سے نفرت سے پیش آتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے بھائی نے ایک پین پہ کام کرتا تھا، مالک سے 45,000 روپے چوری کے، وہ ادا کرے ورنہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغثنا اغثنا اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ تمام عالم میں مساجد کی، مدارس کی، جتنے دین کے مراکز ہیں، ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی یہودیوں کی اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق